الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، جس میں اللہ نے اپنے مقدس پیغمبر کا تعارف کرایا ہے کہ آپ کون ہیں۔ ہم نے ایسا پیغمبر دیا ہے تم کو جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کلمات بھی بتاتے ہیں، یاد کراتے ہیں، سناتے ہیں، نفس کا تزکیہ بھی کرتے ہیں اور کتاب کی حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ان تینوں آیات کے اندر واضح طور پر 2 چیزیں خاص الگ الگ ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تلاوت آیات، قرآنی آیات کی تلاوت آپ کیا کرتے تھے، بتاتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ تعلیم کتاب کی تعلیم۔ پہلی چیز کی آیات بینات کی تلاوت تو ظاہر ہے، قرآن آپ پر نازل ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے آپ کے قلب اطہر پر، یعنی وہی اللہ رب العالمین یاد کرا دیا کرتا تھا۔ آپ صحابہ کے سامنے، انصار و مہاجرین کے سامنے تلاوت پیش کرتے تھے، وہ یاد کرتے تھے۔ تلاوت تو بات سمجھ میں آ گئی، ظاہر ہے۔ ہاں، تعلیم کتاب کی نسبت غور کرنا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ کتاب کی تعلیم، اگر اس سے مراد بھی یہی لیا جائے کہ اس سے مراد بھی کلمات کو پڑھ کر سنانا، یاد کرانا، تو حقیقت میں یہ تلاوت آیات سے الگ کوئی چیز نہیں ہوئی۔ وہی بات ہوتی ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر الگ کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ والحکمہ، حکمہ، اور یعنی اس کو اللہ رب العالمین نے الگ سے بیان کیا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ آیات کی تشریح ہے، توضیح ہے۔ تعلیم کتاب کو اللہ نے الگ بیان کیا، تلاوت آیات کو اللہ نے الگ سے بیان کیا۔ تو تعلیم کتاب سے مراد یہاں آیات کی تشریح ہے، اس کی توضیح ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کے معانی ہے، اس کے مطالب کہ اس آیت سے کیا حکم نکلتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے آپ سنیں گے۔ لیکن جب قرآن سے اس بات کا یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی، فرائض رسالت، جس میں الفاظ، کلمات بھی سنانا ہے، قرآن کی تبلیغ کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے معانی، اس کے مطالب، یہ بھی آپ کے فرائض منصبی میں داخل تھا۔ صرف قرآن ہی نہیں سنا دینا تھا، جیسا کہ ایسا عقیدہ رکھا جا رہا ہے، ایسی گمراہیاں دنیا میں آ رہی ہیں، پیدا ہو چکی ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کے کلمات، آیات بینات کافی ہیں اور ہمیں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ قرآن کی تلاوت یہ آپ کے منصب میں داخل تھا، اور اس کے معانی، اس کی مطالب کو بیان کرنا بھی آپ کے فرائض منصبی میں داخل تھا۔ تو یہ ماننا پڑے گا ناظرین کرام، اس طرح قرآن حکیم کی متن آیات یہ حجت ہے امت کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توضیحات اور تشریحات یہ بھی حجت ہے۔ اگر اس کو نہیں مانا جائے تو جبکہ اللہ نے آپ کے لیے ارشاد کیا کہ تعلیم کتاب کہ آپ مکلف ہیں، قرآن کی تعلیم بھی دینا ہے، جب قرآنی نصوص سے،
قرآنی آیات بینات سے یہ بات ظاہر ہے کہ آپ قرآن کے معلم بھی ہیں، مبین بھی ہیں، بیان کرنے والے، تشریح کرنے والے۔ تو حقیقت میں جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، یقیناً اس کو یہ ماننا ہوگا کہ جس طرح آپ نے متن قرآن کی تلاوت اور تبلیغ کی ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اور پھر قرآن کی وضاحت اور توضیح بھی کی ہے۔ پھر ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن حکیم اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، اور اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نئی نبی آئیں گے۔ اللہ نے یہ بیان فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں یہ ماننا ہوگا یہ قرآن حکیم اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہ قیامت تک یہ قرآن باقی رہے گا، اس کا باقی رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تشریحات کی ہیں، وضاحت کی ہیں، تفسیر بیان کی ہے، تو آپ کی تفسیر کا، آپ کی وضاحت کا، آپ کے حدیثوں کا، آپ کی سنت کا، اس کا باقی رہنا بھی ضروری ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کی حدیث بھی اور آپ کی سنت بھی۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے ناظرین کرام، قرآنی نصوص کے روح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم بھی ہیں، سکھانے والے بھی ہیں، شارح بھی ہیں، تشریح کرنے والے اور بیان کرنے والے بھی ہیں۔ صرف قرآنی آیات سنانے والے نہیں ہیں کہ ہمیں صرف قرآن سن لینا ہے، یہ ہمارے لیے کافی نہیں، بلکہ قرآن کے آئینے میں جو وضاحت آپ نے کی ہے، قرآن ہی کا بیان ہے کہ اس پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ پھر دیکھیے آپ کی تشریحات، وہ بیان قرآن کے ساتھ ساتھ باقی رہے گا، یعنی حدیث اور سنت بھی باقی رہے گی۔ لیکن اب ناظرین کرام، عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دو طرح دی ہے۔ قرآن کی تلاوت تو معروف ہے، قرآن کی آیات بینات نازل ہوتی تھی، آپ بیان کر دیا کرتے تھے، لیکن تعلیم، قرآن کی تعلیم کس طرح؟ دو طرح کی تھی۔ ایک تو یہ کہ قرآن حکیم کی آیات بینات نازل ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فعل سے، اپنے عمل سے اس کو صورت بتا دیتے تھے، اپنے عمل سے بتا دیتے تھے، اس کا مفہوم سمجھا دیا کرتے تھے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، اس کا مفہوم عمل کر کے آپ بتا دیا کرتے تھے، عملی۔ اور پھر قولی تشریح کس طرح ہوتی تھی، وہ بھی آپ نے بیان کر دی، جو انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ یعنی آپ کی ایک تشریح، ایک وضاحت عملی ہوتی تھی، آپ کی قول، آپ کی سنت سے، آپ کے عمل سے، آپ کے فعل سے۔ ایک تشریح ہوتی تھی قولی، آپ بیان کرتے تھے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے۔ تو عملی تشریح کی صورت یہ ہوتی تھی، قرآن حکیم کا ایک حکم نازل ہوا اور عمل کر کے لوگوں کو بتا دیا، جس بات کا حکم ہوا اس کا نقشہ عملی طور پر ان کے نگاہوں کے سامنے آ جاتا تھا کہ قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی، یہ سورہ نازل ہوئی، اور آپ نے عمل کر کے دکھا دیا۔ مثلاً قرآن حکیم کے اندر اقامت الصلاح کا ذکر ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، نماز قائم کرنا۔
تاکیدی حکم ہے۔ تقریباً 82 مقام پر نماز کا ذکر آتا ہے۔ کہیں آتا ہے اقیم الصلاۃ، کہیں یقیمون الصلاۃ، کہیں اقاموا الصلاۃ۔ نماز قائم کرو۔ اللہ کے نیک بندوں کی، ایمانی صفات والوں کی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے۔ 82 مقام پر ذکر کیا گیا، لیکن اس کے جو ترکیبی اجزاء ہیں، نمازیں کس طرح پڑھی جائیں، بعض کا ذکر تو آتا ہے، قیام کا ذکر آتا ہے نماز میں، قرآنی آیات بینات سے یہ بات ثابت ہے قیام کا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے کا، قیام کا بیان آتا ہے۔ ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں، سجدے میں گزرتی ہیں۔ رکوع کا بھی ذکر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجدے کرو۔ لیکن پوری نماز کس طرح ادا کرنی ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدے کس طرح کرنا ہے، کتنی رکعتیں نماز پڑھنی ہے، قیام میں ہمیں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں ہمیں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں ہمیں کیا پڑھنا ہے، کیا دنیا کا کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ قرآن حکیم سے اس کو نکال لے؟ یہ قرآن ایک اصولی کتاب ہے، اس کی شرح توضیح تو اللہ کے پیارے پیغمبر کریں گے کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، قیام اس طرح کرنا ہے، سجدے اس طرح کرنا ہے۔ نماز کے ارکان اللہ کے نبی بتائیں گے۔ پھر یہ قرآن حکیم میں آتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ حکم جان کر ہر آدمی کے دل میں سوال پیدا ہو سکتا ہے اور ہونا ضروری ہے کہ کیسے عمل کیا جائے۔ نماز تو پڑھنے کا حکم دے دیا گیا، اقامت صلاۃ کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہاں لینا پڑے گا۔ بخاری شریف کی روایت کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جس طرح کی نماز پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے۔ گویا اس سوال کا جواب مل گیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، یا صحاح ستہ کی جو احادیث ہیں، یا سنن کی جو احادیث ہیں، کیا دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہو، آپ نے بیان کیا ہو؟ انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آئے گی، لیکن یہاں صرف یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، اقیم الصلاۃ کا جواب مل گیا، نماز قائم کرو۔ اب آپ کی سنت سے مل گیا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے نماز پڑھو۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، اقیم الصلاۃ کی عملی تشریح کے علاوہ کبھی کبھی اقامت الصلاۃ زبانی بیان کر دیتے تھے آپ، اپنے قول سے، اپنے زبان سے بیان کر دیا کرتے تھے۔ عمل میں تو یہ کہ اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے پڑھو، لیکن کبھی کبھی اس کی تشریح زبان سے بھی کرتے تھے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی صاحب بعد میں آئے، نماز پڑھنے لگے۔ یہ حدیث مسیء الصلاۃ کے نام سے معروف ہے، سنن کی روایت ہے۔ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، نہ برابر رکوع کر رہے تھے، نہ برابر سجدے کر رہے تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، بلایا، کہا صلی فإنک لم تصلی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دوبارہ پھر نماز پڑھی، پھر ویسے ہی پڑھی، پھر آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ آپ نے نماز دہروائی، اور تینوں مرتبہ آپ نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ پھر آ کر اس آدمی نے کہا، صحابی رسول نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر نماز میں نہیں جانتا، مجھے نماز سکھائیے۔
اب اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری نماز سکھائی۔ رکوع اس طرح کرنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر کرنا ہے، سجدہ اس طرح کرنا ہے، قیام اس طرح یہ کرنا ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زبانی نماز کی تشریح بیان کر دی، عملی بتا دیا تھا عمل کر کے، اور زبانی بھی اللہ کے نبی نے بیان کر دی۔ ظاہر ہے کہ نماز کا طریقہ ہمیں قرآن سے نہیں ملتا، رکعات کا بھی ذکر نہیں ملتا کہ ہمیں فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، 2 رکعت فرض پڑھنی ہے، یہ کہیں نہیں ملے گا قرآن میں۔ عصر کی نماز میں ظہر کی نماز میں ہمیں کہیں نہیں ملے گا کہ پہلے 4 رکعت سنت پڑھو، پھر فرض پڑھو 4 رکعت، پھر 2 رکعت 4 رکعت سنت پڑھ لو۔ عصر کی نماز کا بھی طریقہ ہم کو نہیں ملے گا کہ 4 رکعت فرض پڑھنا ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز کی ترکیب، عشاء کی نماز کی ترکیب ہم کو نہیں ملے گی، کتنی رکعتیں ہمیں پڑھنی ہیں، رکوع 1 کرنا ہے کہ 2 کرنا ہے 1 رکعت میں، سجدے 2 کرنے ہیں کہ 1 کرنے ہیں، قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ بات آپ کو وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے گی، ورنہ وہ نماز نہیں ہوگی۔ حدیث اور سنت، اس کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس کی شرح آپ نے بیان فرمائی، اس طرح نماز پڑھنی ہے، عمل کر کے دکھا دیا، اور زبان سے بھی بتا دیا کہ آپ نے اس طرح نماز تمہیں پڑھنی ہے۔ کہیں ملے گا آپ کو کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھنی ہے، استسقاء کی نماز کیسے پڑھنی ہے، پانی مانگنا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اور بہت غور سے ان بیانات کو سنیے اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔